دیگر فرقہ زالہ رافضی خارجی وغیرہ کے ہیں۔ جامع الشواہد فی اخراج الوہابین ان المسجد، اس فتویٰ پر تقریباً 70 علماء کے دستخط موجود ہیں۔ تو محترم آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا آپ اس رائے سے متفق ہیں جو احمد رضا بریلوی صاحب لکھتے ہیں کہ غیر مقلدین اہل حدیث سب بے دین، پکے شیاطین اور پورے ملائین ہیں؟ دامان باغ سبحان الصبو از احمد رضا، صفحہ نمبر 136۔ ٹائم ہو گیا آپ کا ٹائم جی۔ سوری یا میرا ٹائم شروع کریں؟ میں معذرت ہوں، یہاں پہ 1 بج گیا، میں اب سونا چاہتا ہوں، مجھے بھاگ کدھر رہے ہیں آپ؟ بس کدھر بھاگ رہے ہیں آپ؟ ایسے نہ کہیں بلال صاحب، حدیث پہ جھوٹ بول، یہ 1 بج گیا یار، آپ اس کے بعد کلتا ہوتی، میں اگر آپ سے بات کر لی ہے تو میرا ٹائم تو لینا، مجھے 2 منٹ مکمل کرنے دیں طاہر صاحب، بیٹھے بلال صاحب موقع دیجیے گا، موقع دیجیے گا۔ طاہر صاحب تھوڑا سا دیکھیں، آپ نے باری لی تھی یار، میری ابھی وائف نے آ کے مجھے وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ نے باری پہلے لی تھی تو ان کو بات پوری کر لیں دیں، پھر آپ بے شک اجازت لے لیں، 2 منٹ ان کے ان کو بات مکمل کر دیں، پھر آپ اجازت لے لیں۔ جی بلال صاحب آپ کا ٹائم شروع۔ بہت شکریہ جی۔ یہ سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ وہ طاہر امجد صاحب تھے جو 2 دن پہلے ولدیت کے کھانے پر کر رہے تھے لوگوں کے۔ آج انہوں نے میرے سامنے اللہ کے نبی کے اوپر جھوٹ باندھا، مرزا صاحب کو کافر بنایا، مجھے مسلمان قرار دیا، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ تم میرے نزدیک مسلمان ہو، میں مسلمان ہوں، اور مرزا صاحب کو میں کافر جانتا ہوں، طاہر امجد صاحب، اور دل سے کافر جانتا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے مرزا صاحب نے کہا ہے کہ جو میرے مکذبین، یعنی مرزا صاحب نے کہا کہ جو مسیح موعود کا منکر ہے وہ، اور جو رسول اللہ کا منکر ہے وہ، دونوں ایک صف میں کھڑے ہیں، حقیقت الوحی صفحہ نمبر 185۔ اب میں تو ہو گیا مرزا صاحب کے نزدیک کافر، اور آپ کے نزدیک ہو گیا میں مسلمان۔ اب آپ نے بشیر احمد احمد کے نزدیک خود مرزا صاحب کو کافر بنا دیا اور مجھے مسلمان قرار دے دیا، تو بہت مبارک ہو، السلام علیکم۔ دوسری بات، آپ نے حدیث رسول پہ جھوٹ باندھا، اس کا جواب آپ نے اب تک مجھے نہیں دیا۔ آپ نے ابو داؤد کی وہ کوئی بات سنائی ہے، ریفرنس آپ نے کوئی نہیں دیا۔ جو بات میں نے کی میں نے ریفرنس کے ساتھ کی۔ اب آپ کے ذمے ہے یہ، اور میں آپ کے پیچھے ہوں۔ اب جہاں جائیں گے میں آپ کے پیچھے آؤں گا اور آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو آپ نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا تھا، جو بقول مرزا صاحب کے کہ وہ کنجر جو ولد الحرام کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولنے سے شرماتے ہیں، تو اب آپ اس کے اول مصداق یہ سمجھیے نا کہ میں آپ کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہوں، یہ مرزا صاحب کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں، یہ گھٹیا الفاظ میرے نہیں ہیں۔ آپ کے 2 منٹ پورے ہو گئے بلال اس کا صاحب، جواب دینا ہے آپ نے، آپ جو کچھ بھی سخت الفاظ کہیں اسے 1,48,000 سے ضرب دے کر اپنے لیے اپنے اکابرین کے لیے قبول کر لیں۔ مجھے میں نے بات زبانی نہیں کرنی، بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی ہے، نہیں کرنی، لیکن آپ بات سمجھیں، نہیں بات سنیں۔ اب آپ یہ نہ ایڈوانٹیج لیں کہ کیونکہ میں بد زبان نہیں ہوں، میں نے لفظ نہیں نکالا۔ ایک سیکنڈ میں یہ کر کے اس کے بعد وہ آپ، میں نے کوئی بد زبانی نہیں کی صاحب، اگر کوئی کی ہے، اگر کوئی کی، کوئی نہیں کی، کوئی نہیں کی، اگر کوئی کی ہے، میں نام نے کیا کیا، میں نے کیا غلط بات بولی ہے؟ اب میری بات میں آپ ٹوک رہے ہیں، آپ نے یہ ضلالت کر رہے ہیں، اب اس ضلالت سے آپ دیکھیں طاہر صاحب، دیکھیں آپ کا ٹائم ہی نہیں ہے، آپ نے کہا میں جا رہا ہوں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو گالی گلوچ دو اسے 1 لاکھ سے ضرب دے کر اپنے اکابرین میں اور سب کے لیے برابر۔ جی جی، جس نے یہ لفظ بولے ہوگے اس پہ جائے گی، مجھے پہ نہیں جانی۔ اوکے، میں ایک اور اگر آپ کے جانے سے پہلے ایک چیز صرف آپ کو کہنا چاہوں گا، طاہر صاحب آپ نے کہا میں نے اس سٹیٹمنٹ پہ آپ کو مسلمان کہا، اب آپ جاتے ہوئے ان کو کیا کہیں گے؟ مسلمان کے کافر اور پکا کافر؟ جی طاہر صاحب، کافر پکا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں اس کی وجہ، اس کو کہتے ہیں اقبال قادیانیت کروانا، اس کو کہتے ہیں اقبال۔ یہ ہوتا ہے کہ اپنی پورا بڑک لگانے کے باوجود، نہیں یہ تو بڑی اچھی فکر، دیکھیں اچھی بات ہے طاہر صاحب، دیکھیں بات تو سنیں، میں بولا ہی نہیں بیچ میں، ایک بات سنیں نا، ایک بات سنیں، اس کے بعد آپ بولتے رہیے گا۔ آپ نے اپنی براڈ پر جا کر بے شک اگلے 4 دن میرے بارے میں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں طاہر صاحب، آپ شعر و شاعری کا شوق رکھتے ہیں، وہ ایک شعر تھا کہ میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اچھی بات ہے مرزا صاحب کی۔ سن لینا، میں زیادہ میں تکرار نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ ہے کہ انہوں نے میں نے جو اپنے آپ کا اپنا عقیدہ بیان کیا اور قسمیں کھا کر کہا، وہ میرا نہیں، وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریر تھی جو میں نے پڑھی۔ اس کے باوجود یہ انہوں نے خود اپنے زبان سے اقرار کیا
کہ میں انہیں کافر سمجھتا ہوں، تو خدا کی قسم میں بلال حنیف صاحب کو اس ایک جرم کی سیکنڈ، بنا طاہر صاحب پر اب رک رسول جائیں۔ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فتوے کے طاہر تحت صاحب ان کو گفتگو تو کر کافر لیں، سمجھتا گفتگو ہوں، کر لیں۔ کافر سمجھتا ہوں، ایک سیکنڈ، کفر لوٹ میں نے کر نہیں ان پر کہا پڑتا ہے۔ آپ بلال نے ایک پہلے منٹ مجھے یار، مسلمان بلال کہا ایک کہ سیکنڈ، مجھے ایک کافر سیکنڈ، بلال بنایا تھا۔ صبر یار، مناظرہ کر لیا نا، ٹھہر جاؤ ذرا، بلال ایک منٹ۔ طاہر صاحب بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں۔ طاہر صاحب اس سٹیٹمنٹ کے اندر یہ تھا مدعی نبوت کو دار اسلام سے خارج سمجھتا ہوں، مدعی نبوت کو۔ آپ نے مدعی نبوت کو دار اسلام سے خارج سمجھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ بالکل، ہیلو، نواں کام پہ آ گیا جی۔ کیا مطلب؟ جو مدعی نبوت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خارج حقیقی اسلام سمجھتا ہے، نبوت آپ کا کو دعویٰ مسلمان کرے، کہیں گے؟ بھائی اگر آپ کو نہیں پتا، اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی، دیکھیے ہم ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں تو ختم نبوت کا مطلب ختم نبوت ہی لیتے ہیں۔ اچھا، ماشاء اور بات سنیں اللہ، آپ یہ تو نئی سپیکر چیز ہے صاحب، میرے لیے۔ آپ کو جب ختم نبوت پر اگر بات کرنے کا حوصلہ ہوا نا کسی وقت تو کر لینا، ہم ختم طاہر نبوت امجد پر صاحب، ابھی یقین کر رکھتے ہیں لیں، تو رکھتے ابھی ہیں۔ کر لیں، میرے ساتھ دوبارہ کر لیں۔ موقع دیجیے، ہم ختم ایسا موقع نبوت پر دیجیے۔ یہ نہیں کہ ادریس علیہ السلام وہ بھی زندہ بھی ہیں، سچے بھی ہیں، نبی بھی ہیں، یہ عذابی باتیں نہ کریں، حدیث لے کر آئیں جائیں، یار جائیں بلال حدیث لے یار، کر آئیں۔ آپ کو مناظرہ ہو گیا نا؟ طاہر صاحب نے اچھی گفتگو کی ہے، طاہر صاحب نے اچھی گفتگو کی ہے۔ اشرف علی رسول اللہ، لیکن ختم نبوت زندہ باد ہمیں چلے طاہر صاحب ایسے ہے، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی ہے تو آپ اب ریسٹ کریں اور پھر جو ہے پھر آتے رہتے ہیں۔ اوکے۔ اور بلال صاحب اگر آپ چاہتے ہیں کہ گفتگو کبھی دوبارہ بھی ہو تو پلیز اپنے الفاظ کا چناؤ اس طرح رکھیں کہ اگر وہی لوٹ کر آپ پر پڑے، آپ کے اکابرین پر پڑے تو آپ کو برا نہ لگے۔ بالکل ٹھیک ہے طاہر صاحب، طاہر صاحب میں نے جتنے بھی الفاظ بولے ہیں نا، بلال ان میں بلال سن لیں۔ صاحب اور دوسرے، میں نہیں کریں بات، آپ ہونے کے کریں۔ لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن دوسرے کو بھی اتنا ہی حق دیتا ہوں جتنا اپنے لیے۔ آپ کے ٹھیک ہے، کسی بھی اکابر کے لیے میں نے کوئی لفظ غلط بولا ہے میں نے بھی تو نہیں اپنے بولے، اکابر میں کے نے لیے بھی نہیں تسلیم بولے، کرتا ہوں، میں نے بھی نہیں اور بولا۔ اگر آپ نے بولا تو وہ بھی جاتے، اس سے سن فائدہ لیں نہیں۔ طاہر صاحب، میں نے کوئی ایسا لفظ نہیں بولا جو اس سے پہلے آپ نے یا مرزا صاحب نے یا بشیر احمد احمد صاحب نے نہیں بولے۔ ایک بھی لفظ میرا دکھا دیں۔ یہ اس طرح کی بات ہوتی ہے بلال علی صاحب، میں کہوں گا پھر احمد رضا صاحب نے نہیں بولا، ثناء اللہ تو امرتسری میں صاحب نے تو نہیں ان کو بولا۔ نہیں، میں اہل سنت والجماعت ہوں۔ کون سی جماعت ہے وہ ذرا تعارف کرا دیں پھر۔ میں اپنی طاہر وزیر صاحب چھپا رہا نہیں ہو رہے ہوں تھے؟ یار، ایک منٹ۔ آپ کے کوئی اچھا گزشتہ، اچھا بلال صاحب میری معلومات کے لیے پچھلے 100 سال میں آپ کے نزدیک اسلام کی بہترین نمائندگی کرنے والے 2-3 اشخاص کے نام بتا دو ذرا۔ مجھے پہ کوئی ذمہ ہے؟ یہ کوئی ذمہ ہے میرے پہ؟ یہ میرے پہ ذمہ داری ہے کوئی؟ درخواست ہے آپ نے نہیں، طاہر صاحب، طاہر صاحب سن لیں، کتنی سن لیں، سچائی ہے، سن لیں۔ کتنا دم خم ہے پچھلے 100 اصول پہ کھڑے رہنا اسلام طاہر کی صاحب۔ نمائندگی کرنے میں والے آپ کو اپنے صحیح العقیدہ مسلمان 3-4 ناموں کے نام بتا دیں۔ اپنے الفاظ میں کھڑے رہے، اپنی بات۔ آپ نے مجھ سے میرا عقیدہ پوچھا تھا، میرا بلال حنیف کا پوچھا تھا، بتا دیا۔ آپ نے کہا تم پکے مسلمان ہو، کہہ دیا۔ جب آپ نے بتایا، ابھی سن لیں، آپ کے اس بیان پر، آپ کے اس بیان پر جو آپ نے حضرت مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود علیہ السلام کی بلال صاحب ٹھہر جائے، بلال صاحب ٹھہر جائے۔ سکھر صاحب ایک منٹ ذرا مجھے بات تو کرنے دے نا، بات تو کرنے دیا۔ گالی نہیں دے رہا، نہیں، میں نے کیوں گالی دینی؟ استغفر اللہ، میں مسلمان ہوں، میں گالی نہیں دیتا۔ طاہر بھائی، میں نے اپنا عقیدہ آپ کو پڑھ کر سنایا، دلیل وضاحت کے ساتھ۔ آپ نے کہا کہ تم پکے وہ مرزا صاحب کی تحریر نہیں تھی؟ اللہ اکبر۔ بلال بھائی، کرنے دیں گے بلال بھائی، طاہر صاحب دیکھیں، تحریر پڑھی تھی کیا؟ وہ مرزا آپ نے صاحب کہا کی تھا تحریر اگر نہیں آپ تھی؟ نے صدق دل سے یہ پڑھی ہے، اس نے پھر کلمہ آپ نے کہا تھا صدق دل سے پڑھی ہے، میں نے کہا کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں یہ میرا عقیدہ ہے، کلمہ پڑھ کے اب بھی کہتا ہوں یہ میرا عقیدہ ہے۔ مجھے کیا پتا کس کی تحریر ہے؟ آپ کو آپ نے، اچھا آپ نے مجھے کوئی تحریر پڑھتے دیکھا ہے؟ کیا کوئی تحریر پڑھتے دیکھا ہے آپ نے مجھے؟ جو الفاظ آپ نے ادا کیے، جو مفہوم ادا کیا، اللہ تعالیٰ تو جاننے والا ہے۔ مفہوم ادا کیا کا کیا مطلب ہے؟ اچھا بات سنیں طاہر بھائی، ابھی بات سنیں، ابھی بات سنیں، مرزا صاحب کہیں گے نا آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کا سہارا آپ نے مجھے مسلمان کہا کہ نا، آپ نے خود مجھے مسلمان کہا، اپنی زبان سے کہا ہے۔ آپ کی شرطیہ یہ ہے کہ اگر وہ تحریر جو حضرت مرزا غلام وہ احمد بات قادیانی میں نے علیہ اپنے السلام ضد کے دل سے کی نا، ابھی سن لیں، ابھی میری بات لے کر طاہر بھائی حوصلہ رکھیں ذرا، ابھی بات حوصلہ رکھیں اور اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آپ نے طاہر بھائی آپ ٹینشن نہ لیں۔ آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے آپ کو حضرت مرزا غلام یار احمد طاہر بھائی، قادیانی علیہ السلام کی یہ تحریر ڈائلاگ کا ماننے کی سہارا ضرورت لینا نہیں پڑا ہے۔
آپ نے مجھے آج الحمدللہ مسلمان کہہ سہارا دیا، لینا پڑا ہے بلال آپ نے علی مجھے صاحب، مسلمان اس سے کہا، آپ نے کہا کہ بدقسمتی تم کیا ہوگی مسلمان آپ ہو، کی کہ میں آپ کو کہتا ہوں اپنے کہ اہل مرزا سنت غلام احمد قادیانی حیران صاحب کرنے کو کے لیے. میں اپنے دعوے میں جھوٹا سمجھتا ہوں، نہیں سمجھتا مسلمان، دائرہ اسلام نہیں، سے میں خارج آپ کی سمجھتا اس ہوں۔ رائے کو جو اس ان سے کے بارے میں پہلے رکھتے ہیں آپ کو آپ پورا نے مجھے جھوٹا مسلمان کہہ کے سمجھتا خود ہوں، مرزا آپ کو غلام کذاب احمد قادیانی سمجھتا صاحب کو کافر ثابت کر دیا۔ پہلے آپ نے کہا کہ میں نے کہا، پہلے آپ نے کہا مرزا صاحب کو کافر کیا، بلال بھائی میں نے موقع کہا، دیجیے گا، بلال بھائی آپ نے موقع اپنے آپ دیجیے نے آپ کو کہا، مسلمان بلال میں بھائی سمجھنے نے کے کہا لیے کہ جو مرزا مسیح صاحب مود کی کے منکروں تحریر کو کا بلال بھائی سہارا موقع لیا، وہ دیجیے گا، مرزا صاحب کو کافر جانتا ہے۔ اپنے بلال ان بھائی کا موقع سہارا دیجیے گا، لیا حدیث طاہر پہ افضل جھوٹ آپ صاحب نے بولا، مجھے ٹریپ مجھے کرنے کے مسلمان لیے، آپ نے کہا، مرزا صاحب کو مجھے دائرہ اسلام ٹریپ سے آپ نے کرنے کے نکالا۔ لیے، مجھے بلال جال میں ٹھہر جائے پھنسانے یار، کے لیے ریلیکس کر، ریلیکس کر، آپ طاہر نے صاحب، مسلمان ہونے کا طاہر افضل صاحب، اعلان طاہر کرنے افضل کے صاحب، لیے مرزا صاحب کی طاہر تحریر افضل کا صاحب، میں نے تو سہارا اعلان لیا. کیا ہی نہیں، میں نے تو اعلان، آپ نے کہا میں مسلمان ہوں، میں نے نہیں کیا، آپ نے کہا میں مسلمان ہوں، میں نے آپ کو ابھی نہیں میں نے کہا، پوچھ میں اپنا لو نے نا، عقیدہ یہ رکھا، تحریر تو جو یار پڑھی پھر ہے پوچھ لو وہ میں تمہیں نے اپنا مسلمان عقیدہ کہتے کہ رکھا، نہیں؟ آپ نے کہا میں مسلمان ہوں، یہ تو تحریر ہی مرزا صاحب کی تھی، میں اس سے کیسے اختلاف کر سکتا ہوں؟ اور میں نے اپنا عقیدہ بیان کیا کہ مرزا صاحب کو تو میں کافر جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا اللہ آپ نے تعالیٰ کیا جانتا پڑھا رہے، ہے. اور آپ آپ نے بلال کہا کہ بلال کہاں حنیف چلے؟ تمہارا عقیدہ کیا آپ ہے؟ بحث جیت گئے، آپ مقدمہ جیت گئے. الحمدللہ طاہر صاحب الحمدللہ۔ جاتے جاتے یہ اب بتا دیں، آئندہ، اب آپ طاہر گھر آئندہ، جا صاحب کے جاتے اب جاتے ان یہ کے بتا آئندہ، دیں، چاول پکائیے اور آئندہ، کھائیے، اب آئندہ لیکن خدا کسی بندے خدا کو یہ نہ اللہ کہیے کے کہ اپنی پاس ولدیت حاضر میں ہونا کھانا ہے، پوری کرواؤ۔ اس کے پاس یہ جانا میں ہے. نے آپ کو، تھوڑا سا آپ شرمندہ ہو جائیں کہ آپ کو مسلمان آپ کی ثابت کرنے ولدیت کے کا لیے اپنے کھانا آپ کو آج میں نے مرزا پورا صاحب کا کروایا۔ سہارا طاہر لینے صاحب کی ضرورت آئندہ پڑی. کے بعد یہ جرت نہ کیجیے گا کہ کسی کی ولدیت کے اوپر آپ جائیں، یہ آپ کو اور بس میں نے کوئی آپ کے ساتھ اس ولدیت، لیے ڈیبیٹ میں نہیں کی تو ہے۔ دیکھیں آئندہ بلال شوق علی ہو، صاحب، آئندہ اب شوق ایک ہو آپ کو تو میں حاضر ہوں، دوبارہ آئیے گا۔ ٹھیک ہے، میں تو ٹھیک ہے، اب میں نے بہت نرمی برتی ہے، میں تو نہیں کہتا نہیں ہوں بہت کہ ٹھیک جو ہے، ابھی بلال نہیں تک بس اب آپ ناپختہ بات کریں، ہیں، شکریہ بلال رک شکریہ۔ جا، اگر آپ ہاں رک لے، نابالغ میوٹ ہیں، لگا لے، میوٹ ناپختہ لگا لے، ہیں، زیر تعمیر ہیں، زیر تربیت ہیں، طاہر افضل زیر صاحب، علاج ہیں، طاہر افضل اور صاحب، وہ تک کریں تو میں آپ سے نرمی، ٹھیک ہے، آپ سے طاہر افضل ہمدردی صاحب اس رکھتا کو ہوں. جاتے جاتے اتنا بتا دیں، کیا آپ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں؟ کیا آپ مرزا صاحب کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ میں مرزا صاحب کو مسلمان اگر کہہ دوں تو آپ مجھے مسلمان مان لیں گے؟ اگر آپ کسی کلمہ کو مسلمان کو کافر نہیں کہتے تو مجھے اگر میں کوئی مرزا حق صاحب کو نہیں ہے. مسلمان کہہ دوں تو آپ مجھے مسلمان مان لیں گے؟ اگر آپ کسی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاہر کا صاحب فتویٰ اگر میں ہے، مرزا صاحب کو مسلمان کہہ دوں آپ مجھے مسلمان مان لیں گے؟ اگر آپ تکفیریت سے باز رہے تو میرا کوئی حق نہیں کہ میں کسی کو میں مسلمان اگر مرزا صاحب کو کافر مسلمان کہہ دوں تو آپ مجھے مسلمان کہہ دیں گے؟ میں تو اب بھی آپ کو مسلمان کہنے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں نہیں، آپ مجھے مسلمان ہوں، مسلمان سمجھتے ہیں؟ کیا نہیں، میں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیا کرتے، آپ کا میں جو کلمہ طرز گو عمل ہوں، جو میں کلمہ گو ہوں، لا الہ آپ، الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، قبلہ رخ نماز لیکن میں پڑھتا نے ہوں، آپ کی مسلمانوں کا زبان ذبیحہ سے، کرتا ہوں، آپ مجھے آپ مسلمان کی سمجھتے ہیں زبان اس کے بعد؟ نہیں، میں دیکھتے میرے مشاہدے میں آیا ہے، ایک دو دفعہ نہیں، بارہا دفعہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی توہین کرتے، ان کو کافر کہتے، اور وہ بارہا میں نے سنا ہے. تو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ اگر ان کو صحیح اور مسلمان نہیں سمجھتے، کافر کہتے اگر ہیں، میں ان کو کہہ تو دوں تو آپ میرے مجھے نزدیک، مسلمان کہیں گے؟ اچھا طاہر صاحب ایک موقع کیا دیجیے، ایک چھوٹا سا موقع، اگر آپ کسی کو کافر نہ کہیں، میں اگر کہتا میں ہوں مرزا جو غلام شخص بھی احمد کا اپنے آپ کو بات مسلمان، تو سن لیں، آپ اچھا کو یہ سیکر اعتراض ہے صاحب نا؟ میں ایک سٹیٹمنٹ دے کے پھر میں نہیں آپ سے آخری مجھے معذرت صرف آپ کا اعتراض دور کرنا ہے، نہیں، آپ کو یہ ایک اعتراض ہے نا میں ایک توہین کرتا ہوں، سٹیٹمنٹ دے بات تو دوں، سن میں لیں، اپنا طاہر ذاتی صاحب طور موقع پر تو میں دیں، کیا سمجھتا ہوں، میں کتنی دیر میں خاموش رہا سمجھتا ہوں، موقع تو ہوں دیں۔ کہ جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے میرے نزدیک وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، اب موقع کسی دیجیے، کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ چھوٹا اس سا کے موقع ایمان کا دیجیے گا، فیصلہ بڑی کرے. اچھی گفتگو ہو رہی ہے، چھوٹا سا موقع. طاہر صاحب اگر میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو مسلمان کہوں، ان کو راست باز مسلمان جانوں، ان کے نشانات پر بھی مان لے آؤں، تو کیا آپ مجھے مسلمان کہیں گے، سمجھیں گے مسلمان؟ بھائی میں اب آپ ان کو مسلمان نہ بھی سمجھیں، آپ ان کو کچھ بھی سمجھیں، لیکن اپنی زبان سے طاہر صاحب تکفیر نہ دنیا کریں دیکھ رہی ہے، تو 90 مجھے بندہ کوئی دیکھ رہا حق نہیں ہے. آپ مجھے کسی مسلمان کی سمجھیں گے کہ تکفیر نہیں؟ نہ میں کریں تو مرزا صاحب مجھے، کو مسلمان کہتا ہوں تو میں تو ایک عاجز بندہ ہوں، میں کون ہوتا ہوں کسی کے کفر اور ایمان کا فیصلہ کرنے والا. پھر آپ مجھے مسلمان سمجھتے ہیں، اس کا مطلب اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ مسلمان ہیں. آپ مسلمان سمجھتے ہیں مجھے؟ میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ میں نے آپ کی زبان سے، اگر آپ ان کو الفاظ کو واپس لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے اللہ تعالیٰ اگر ہم میں سب ان کا خاتمہ الفاظ کو بالخیر واپس کرے. لے لوں تو آپ مجھے مسلمان سمجھیں گے؟
اگر آپ کسی کو تکفیرت نہیں کرتے تو آپ مسلمان، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں تو مجھے کوئی حق نہیں کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ میں مسلمان اگر نہیں ہیں۔ مرزا صاحب کو کافر نہ کہوں اور مسلمان کہوں اور الفاظ واپس لوں تب آپ مجھے مسلمان سمجھیں گے؟ میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ آپ میری نزدیک اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ مسلمان ہیں۔ طاہر صاحب اب آپ پھر بھی مڑ گئے ہیں. میں اگر مرزا کیا صاحب کو کہے ہوئے الفاظ واپس لے لوں، آپ کافر کی بات کریں، میں ان کو مسلمان سمجھوں تو آپ مجھے مسلمان سمجھیں گے؟ میں آپ کو بتا تو رہا ہوں کہ میں ہر اس شخص کو مسلمان سمجھتا ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ طاہر صاحب میں مرزا صاحب کو اگر کافر نہ کہوں، عزت کروں، نیک کہوں، ان کو مسلمان کہوں، پھر آپ مجھے مسلمان سمجھیں گے؟ میں تو اب بھی آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہوں۔ طاہر اگر صاحب آپ آپ نے کہتے ہیں مرزا آپ غلام مسلمان احمد صاحب کو کافر قرار دے دیا، یہ معذرت ہیں کے ساتھ آئی ایم سوری ٹو سے آپ نے کافر قرار دے دیا مرزا غلام احمد صاحب کو، کیا معذرت وہ کے ساتھ. یہ آپ کی دانش میں آپ کہیں کہ میں نے ایٹم بم چلا دیا ہے، نہیں، میں نے معذرت کے وہ ساتھ، کشمیر معذرت فتح، کے آپ نے ساتھ کشمیر مرزا صاحب فتح نے کہا کرنے کے یا تو فوراً مجھے بعد ہی نا، سن لے سیکر صاحب آپ کو میں آپ کو مبارک ہو، اسٹیٹمنٹ آپ پڑھ نے دیتا ہوں، کشمیر میں آپ فتح کو کرنے کے اسٹیٹمنٹ پڑھ فوراً دیتا ہوں، بعد اگلے دن غزہ میں جا کے مسئلہ بھی حل کر میں دیا آپ کو ہے اور اسٹیٹمنٹ پڑھ آپ دیتا نے ہوں. طاہر سارا کچھ حل صاحب کر آپ دیا۔ نے غلط کر دیا ہے. آپ اپنے آپ کو نوبل پرائز بھی دے دیں، امن کا پیس پرائز بھی دے دیں، اور جتنے تاج ہے نا وہ یونائٹڈ طاہر نیشن صاحب کے وہ سے لے کہتے کر ہیں، بات سنیں طاہر آپ صاحب، شہنشاہ عالم اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ طاہر صاحب جب تک آپ نے میرے خلاف اشتہار لگا کر ٹک ٹاک پہ مجھے کافر نہ کہا نا، آپ مرزا صاحب کو کافر سمجھ رہے، پتہ ہے آپ کو اس بات نہیں، میں تکفیریت اور ملائیت کی دلدل میں دھسی ہوئی گوبر کی مثل اس ذلیل سوچ سے ہرگز کوئی ہمدردی نہیں رکھتا ٹھیک ہے، کہ جزاک ہر اللہ. ایک اب پہ موقع لگا دیجیے گا، دیتا ہے تو میں آپ کو کفر کے بتاؤں، فتوے، میں آپ اسلام کو بتاؤں، تیرے موقع باپ تو کی دینا جاگیر طاہر ہے۔ صاحب، موقع تو دے، اچھی گفتگو ہو رہی ہے. اس تکفیریت کی دلدل کی گوبر کی مثل سوچ میں آپ کو بتاتا ہوں. کہتے ہیں اگر دوسرے لوگوں میں تخم دیانت اور ایمان ہے اور وہ منافق نہیں تو ان کو چاہیے کہ ان مولویوں کے بارے میں ایک لمبا اشتہار ہر ایک مولوی کے نام کی تصریح سے شائع کرے اور یہ سب کافر ہے کہیں، کیونکہ انہوں نے ایک مسلمان کو کافر بنایا ہے. تو یہ گوبر کی مثل تو یہاں لکھی ہوئی یہ ہے تو طاہر رسول صاحب. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، اس تو کو آپ نے کوئی پھر نہیں ہٹا گوبر کی سکتا۔ مثل ابھی کس چیز کو کہا تھا؟ جو تکفیریت کرتے ہیں، تو وہ اللہ تو وہ رسول نے اشتہار کا کہہ منع رہے کیا ہے اس اشتہار کا طریقے تو آپ سے۔ کے بڑے کہہ رہے ہیں لگانے کا، کفر کے فتوے دو، سب کچھ اشتہار لگا کے، کیا کفر کے فتوے اشتہار لگا کے دو، یہ تو آپ کے بڑے کہہ رہے ہیں ہمیں. کیا کون کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کے سامنے بشیر احمد احمد صاحب کہہ رہے ہیں، قمر الانبیاء. اگر بات سنیں سیکر صاحب، میں ہاں جی. اس کے بعد واقعی مجھے مار پڑ جانی ہے۔ ویسے معذرت کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بتا دوں، میں ایک آج بات میں کر آپ کو کے ایک نا ٹپ پھر دے آپ رہا ہوں، سے، ٹپ کچھ مت کہیے گا اگر کیونکہ مرزا نہیں غلام مجھے احمد صاحب ٹپوں نے کی کہا نہیں ہوا ہے. ضرورت، نہ یہ مرزا غلام احمد ٹپ صاحب نے شپ کہا کے ہے، لیے مجھے آپ کہنا نے دیجیے کچھ گا. لینا ہو تو فرما دیجئے گا۔ جماعت احمدیہ نے اگر پہلے دوسروں پر کفر کا فتویٰ لگایا، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، کوئی شاہ ہو، جٹ ہو، بٹ ہو، مرزا ہو، کچھ بھی ہو، طاہر ہو، سیکر ہو، کوئی ہو، نذیر حسین دہلوی صاحب ہوں، ثناء اللہ امرتسری صاحب ہوں، کچھ استثناء نہیں ہے، کیونکہ ویسے فتویٰ رسول آپ کریم کا صلی اللہ علیہ اب وسلم کا ویلکم بڑا جس نے عجیب ہونا پہلے ہے. فتویٰ لگایا ہے کفر کا، وہ پکا کافر۔ ٹھیک ہے طاہر صاحب، مجھے ایک بات بتائیں، مجھ سے پیدا ہونے سے پہلے مرزا صاحب نے مجھ پہ فتویٰ لگایا کفر کا، کافر ہو گئے مرزا صاحب کے نہیں؟ یہ آخری وارننگ آ گئی ہے، اس لیے میں بات کرتا ہوں۔ اب آپ کا ویلکم اچھا نہیں ہونا اس براڈ پہ، یقین کریں. اے دیکھو جی پہ آ جے فرقہ کارڈ تے اے پہ جے تکفیر. جیو بلال، زبردست یار، زبردست، بہت زبردست. اب مزے لے کی لو بات ہاں یہ ہے، کام پہ مزے کی بات یہ ہے، فرقہ میں ولدیت پر کروانے آئے تھے اور اپنے والد کو چھوڑ کے چلے گئے. وعلیکم، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ اپنی ولدیت کا خانہ زیر تعمیر گمشدہ، اپنی بار یوں 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 ہوتی ہے. جب اپنی بار مرزا قادیانی صاحب کے الفاظ سامنے رکھے جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ الفاظ جو ہیں یہ اچھے نہیں ہیں، آپ غلیظ گھٹیا الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں. یہ جتنے الفاظ بلال نے استعمال کیے تھے، ویسے بلال کا سوال صحیح تھا کہ ان میں سے مجھے بتا دیں کہ گھٹیا کون سے الفاظ ہیں، کون سے الفاظ آپ کو گھٹیا لگے ہیں. اپنی بار آپ کو انجیکشن لگتا ہے تو آپ کہتے ہیں درد ہوتی ہے.
मैं हंस रहा था कसम से, लिटरली मुझे हंसी आ रही थी इसकी हालत के ऊपर कि मतलब जब आप जब आपका शनाख्ती कार्ड चेक होता है किसी न्यूट्रल जगह करनी पड़ जाती है बल्दियत अपनी तलाश करने के लिए, बल्कि आपको पूरे शहर के कागजात चेक करने पड़ जाते हैं कि किथू अब्बा लबेगा। अगर ये अपनी ज़ुबान आप कंट्रोल में रखें, दूसरे की वल्दियत पे सवाल आप ना उठाएं, तो कम अज़ कम फिर आपको ये स्यापा तो ना पड़े ना कि आपको अपने वालिद भी ढूंढने पड़ जाएं। तो बहरहाल आज ताहिर अमजद साहब मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी नसीहत करके भेजा है बिलाल ने आपको कि बंदा अगर अपनी ज़ुबान कंट्रोल में रखे कि आपके कान जो है ना उनमें इतनी हिम्मत और बर्दाश्त करने की बात बताऊं, 2 बंदे ठोक नहीं उधर के 2 बंदे चढ़ा टका के ठोक आगे होगी बेचारे। गुड यार बिलाल, वेल डन यार। इस बंदे ने 3 दिन से मेरे उस्ताद अहमद नजीर साहब को जहां पे वो जाते थे बात करते थे, तुम अपनी यार ये जिस तरह आज शराफत से बात आपको बड़ी अच्छी तरह पता है सिकर भाई, ये शराफत से बात क्यों कर रहा था, हाँ ये क्यों अहले सुन्नत वल जमात पे बात नहीं करना चाह रहा था। बिल्कुल, मैंने तो उसे कहा निकालो, हाँ इसको पता था। इस बंदे ने उस दिन अहमद नजीर साहब ने जिस जुबान में बात की है, अपनी वल्दियत बताओ, अपनी वल्दियत में पूरे मोहल्ले का नाम लिखवा लो, तुम्हारी जुबान को आज लकवा मार गया था। सब लोग जानते हैं कि इसकी जुबान कैसी है। बिलाल तो मुझे एक मैंने बात उसको बता, यही कहा। बिलाल मुझे एक बात बता, जी। आज जितने कादियानियों ने सुना नीचे बैठकर, क्या 1 सेकंड भी तेरी फेवर बात अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो भी मुदय्ये नबूवत है उस पर ताहिर अमजद साहब उसको झूठा करार देते हैं। लो ये आज द गिफ्ट जी। मैं फिर बता दूं, पहले इन्होंने खुद मिर्जा साहब को काफिर कहा है, फिर मैंने कहा बाद में एंड पे, ये झूठ है मेरे पे कि मैंने कहा पहले। जब इन्होंने मुझे मुसलमान कह दिया, मिर्जा साहब को काफिर कह दिया, उसके बाद मैं 1000 दफा कहूं, एक काफिर को मैं 1000 दफा काफिर कहूं, उससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसे रसूलुल्लाह का फतवा लौटा रहे थे, उसी तरह मिर्जा साहब का हमने फतवा लौटाया इन पे। नहीं, हमने नहीं लगाया। इसने खुद मुझे मुसलमान कह के मिर्जा साहब को काफिर बना दिया। इसने खुद इसने कहा कि मतलब तहरीर मिर्जा साहब की है। हाँ जी, इसने खुद कहा कि अगर तुम ये बात सिद्के दिल से कह रहे हो, वो सिद्के दिल को साबित करने के लिए मैंने यहाँ पे कलमा पढ़ा है। मैंने कहा जो बात मैंने की है वो मेरे अकायद है, मैं मरते दम तक उस पर कायम हूँ। इसने कहा फिर मैं तुम्हें मुसलमान समझता, मुझे तुम पे कोई इतराज नहीं। ये बात कह के इसने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को काफिर साबित कर दिया खुद, और अपनी वल्दियत छोड़ के भाग गए हैं। इसने एक दफा भी कहा मेरा फलां फिरके से ताल्लुक है, एक दफा भी नहीं कहा। रिकॉर्डिंग निकाल लें इसकी, अल्लाह के नबी पे झूठ बोला। यार देखो बिलाल भाई, बाकी भाई फिर सोएब भाई भी है, देखे बात पता क्या है, आपसे पूछ रहा था अपने वालिद का नाम बताए, अपने वालिद का नाम दे दिया अपनी तरफ से, उस वालिद से भी इनकार कर दिया। वो वालिद ही साबित नहीं हुआ जिसका नाम बताया। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੈਜੀਟਿਮੇਟ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਫਰ कहता है, उसको कह दिया गोबर की सोच। मैंने कहा आप अखबार में इश्तिहार छापे, कहता है गोबर की सोच है, वो मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है अखबार में इश्तिहार दो, कुफर के फतवा दे। क्या यार जी। बाकी भाई भी